وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی جمعہ کو یعنی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے، یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کو غسل کر کے آنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سے ایک دن یعنی جمعہ کے دن غسل کرے۔ اس میں اپنے سر کے بالوں کو اور سارے جسم کو اچھی طرح دھوئے۔ ان دونوں حدیثوں میں جمعہ کے غسل کا تاکیدی حکم ہے۔ عراق کے بعد لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا: میرے نزدیک واجب تو نہیں ہے، لیکن اس میں بڑی طہارت و پاکیزگی ہے اور بڑی خیر ہے، اور جو کسی وجہ سے اس دن غسل نہ کر سکے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ غسل اس پر واجب نہیں ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے وضو کر لے تو بھی کافی ہے اور ٹھیک ہے، اور جو غسل کرے تو غسل کرنا افضل ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون اور مستحب ہے۔ غسل جمعہ چونکہ نماز جمعہ کے لیے مشروع کیا گیا ہے، لہذا ایسے لوگ جن پر جمعہ کی نماز نہیں ہے جیسے مسافر، خواتین وغیرہ، ان کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیں۔ جہاں تک غسل کے انتہائی وقت کا جو تعلق ہے تو چونکہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، اور یہ سنت صحیح قول کے مطابق نماز سے قبل غسل کرنے ہی سے حاصل ہوگی۔ اسی طرح عیدین کے لیے بھی غسل کرنا مسنون اور مستحب ہے، اور یہ غسل بھی نماز عید کے ساتھ خاص ہے، لہذا نماز عید سے پہلے غسل کر لیا جائے تبھی غسل مسنون کہلائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہوئی فرماتی ہیں: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں غسل کا مسنون مستحب طریقہ یہ ہے: نیت کرے، یعنی دل میں نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غسل کرتا ہوں، یا یوں نیت کرے کہ میں پاک ہو کر عبادت کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ دل ہی دل میں زبان ہلائے بغیر بسم اللہ پڑھے، دونوں ہاتھوں کو 3 بار کلائیوں تک دھوئے، استنجا کرے خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں کو آخر میں غسل کے بعد دھوئے،
3 بار سارے جسم پر پانی بہائے۔ پانی بہانے کی ابتدا سر سے کرے، اس کے بعد دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے، پھر بائیں کندھے کی طرف پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے۔ درج ذیل امور کی ادائیگی کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے، حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد۔ درج ذیل امور کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا ہو، جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا ہو، جو شخص جنون کے عارضہ سے صحت یاب ہوا ہو۔ اسی طرح نشتر لگوانے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد، شب برات میں عبادت کے لیے، لیلۃ القدر میں بطور خاص عبادت کے لیے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے، قربانی کے دن مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، طواف زیارت کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، خوف کے وقت میں۔ طہارت کی پہلی صورت یہ ہے کہ ہمارا سارا جسم دھلا رہے، خواہ وہ جزوی طور پر وضو کی صورت میں دھلے یا کلی طور پر غسل کی صورت میں دھلے۔ اس جسم اور اس کے اعضاء پر فغسلوا کا عمل جاری رہے تاکہ انسان کو طہارت کا عملہ حاصل ہو اور انسان متطہرین میں شامل ہو جائے۔ جسم اور اعضائے جسم کے دھلتے رہنے میں جہاں صحت کا قیام ہے، وہاں حکم الہی کے مطابق طہارت کا اہتمام بھی ہے۔ صحت اور طہارت لازم ملزوم ہے۔ صحت کا قیام طہارت سے ہے۔ ایسی طہارت و عبادت ہی انسانوں کو تبدیل کرے گی، ایسی طہارت و عبادت ہی انسانوں پر اپنا اثر ظاہر کرے گی، اور ایسی طہارت و عبادت ہی نتائج دے گی۔ بہرحال شریعت میں اس کی فضیلت تو ہے ہی ہے، طبی نقطہ نظر سے بھی غسل یعنی نہانا ایک نعمت ہے جو ہمیں پاکیزگی دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم و دماغ پر کئی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے اور ہمیں تر و تازہ کر دیتا ہے، اور جسم کو خون کے ساتھ مناسب آکسیجن ملنا شروع ہو جاتی ہے اور جسم و دماغ چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اور سب مسلمانوں کو دینی بصیرت سے نوازے اور قول عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔